بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو سیاسی پارٹیز جن کی قومی اسمبلی کے اندر کسی خاص طرح سے کوئی ایک بھی ان کا ایم این اے ہے یا ان کی ریپریزنس ہے یا ان کے وہاں پہ موجود ہیں اراکین جو اس جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، ویسے تو بہت ساری پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں لیکن ان کے کوئی بھی ممبرز وہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کی نمائندگی کتنی ہے اور اس کے اندر کون کون سے لوگ ہیں اور اس جماعت کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج جو ہم نے جماعت کا انتخاب کیا وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی، اور یہ ایک نئی سیاسی جماعت، ایک نیا نظریہ، ایک نیا خواب لے کر آئی جو پاکستان کو سیاسی، معاشی اور سماجی استحکام کی جانب لے جانے کا دعویٰ کرتی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اس پارٹی کے قیام، اس کے نظریات، اس کے منشور، اس کی قیادت، اس پارٹی کے سیاسی عزائم اور عوامی پذیرائی اور اس کے ممکنہ مستقبل پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا قیام حالیہ چند برسوں میں یعنی کہ 1-2 سال پہلے ایک ایسے وقت میں عمل میں آیا جب پاکستان سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران اور سماجی بے چینی کا شکار تھا۔ مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، سیاسی دنگا فساد اور ادارہ جاتی کشمکش نے عوام کا اعتماد ریاستی نظام سے متزلزل کر دیا تھا۔ ایسے میں ایک نئی سیاسی سوچ کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یہی وقت تھا جب استحکام پاکستان پارٹی کے بانیان نے یہ نعرہ بلند کیا کہ پاکستان کو صرف ترقی نہیں بلکہ استحکام کی ضرورت ہے۔ ان کے نزدیک صرف سڑکیں، عمارتیں یا میٹرو بسز کافی نہیں بلکہ پائیدار سیاسی اور ادارہ جاتی نظام میں پاکستان کو مضبوط اور خود کفیل بنانا یہ ان کا خواب تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت ایک نسبتاً نئے اور صاف شفاف ماضی رکھنے والے رہنما کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا تعلق نہ کسی فوجی آمریت سے رہا، نہ ہی ان کی قیادت موروثی سیاستدان ہے۔ ان کی شناخت ایک ماہر معیشت، ایک منتظم اور پالیسی ساز کی حیثیت سے ہوئی۔ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ان کی قیادت ہر قسم کے تعصب، لسانیت، فرقہ واریت اور علاقائیت سے پاک ہے۔ وہ پاکستانی عوام کو ایک قوم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، نہ کہ پنجابی، سندھی، بلوچی یا پٹھان کے طور پر کسی طرح سے تفریق کرتے ہیں۔ آئی پی پی کا نظریہ 3 ستونوں پر مبنی ہے: سیاسی استحکام لانا، معاشی خود مختاری اور سماجی انصاف کا بندوبست کرنا۔ پارٹی کا ماننا ہے کہ جب تک ان تینوں ستونوں کو مضبوطی سے قائم نہیں کیا جاتا پاکستان کبھی ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتا۔ ان کے منشور میں یہ بات واضح کی گئی کہ استحکام کے بغیر ترقی کا خواب محض ایک سراب ہے۔ انہوں نے تعلیم پہ زور دیا۔ پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ تعلیم سب کے لیے کے نعرے پر حقیقی معنوں میں عمل کرے گی۔ یکساں نظام تعلیم ہوگا، اساتذہ کی تربیت کریں گے، سرکاری اسکولوں کی بحالی ہوگی اور پرائیویٹ اسکول مافیا کی نگرانی بھی ان کے ایجنڈے میں شامل۔ دوسرا ان کا یہ پارٹی کا مقصد ایک ایسا قومی صحت کا نظام قائم کرنا ہے جس میں ہر شہری کو علاج کی یکساں سہولت دستیاب ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ پارٹی ملکی معیشت کو خود انحصاری کی جانب لے جانے کے لیے جو انہوں نے ایک پلان پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہم ایگریکلچرل ریفارمز لائیں گے، انڈسٹریل زونز کا ہم قیام کریں گے، نوجوانوں کے لیے ہم سٹارٹ اپ سکیمز بنائیں گے اور ٹیکس ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں گے اور کرپشن کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو یہ پی ٹی آئی کے وہ منحرف اراکین تھے جنہوں نے یہ استحکام پاکستان
پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور تقریباً انہوں نے جو مینڈیٹ یا جو منشور تھا پی ٹی آئی کا، تقریباً بہت ساری چیزوں نے وہیں سے لی ہیں، جس طرح سے کہ انڈسٹریل زونز کا قیام ہے، نوجوانوں کے لیے کوئی اسکیمز ہیں، ٹیکس ریفارمز لانی ہے، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس طرح سے۔ اچھا، پارٹی کی جو خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ عزت، خود مختاری اور توازن پر مبنی ہوگی، یعنی یہ پارٹی جب اقتدار میں آئے گی، جب ان کو حکومت ملے گی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مغرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، مشرق کے ساتھ جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جو ایسٹ سے جن کا تعلق ہے، ان کے ساتھ ہم پیسفل کوآپریشن کے ساتھ ہم اپنا کام کریں گے، اور اسپیشلی ان مسلم ورلڈ جتنے بھی 57 کنٹریز ہیں اسلامک کنٹریز، ان کے اندر ہم اپنے آپ کو بطور قائد بنوا کر باقی تمام ملکوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ اچھا، فوری انصاف، عدالتی نظام کی ہمیں اصلاح کرنی ہے، اور پولیس ریفارمز کرنی ہے، اور طاقتور اور کمزور کے لیے یکساں قانون ہو، یہ پارٹی کے منشور کا ایک اہم جزو ہے۔ اچھا، ان کی پارٹی کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ صرف 2 نکات پر ہے۔ پہلا یہ کہ ہم سسٹم کے اندر ریفارمز لانا چاہتے ہیں، کہ نظام میں رہ کر اصلاحات کی قائل ہیں، کہ مطلب ہم ریڈیکل نہیں ہوں گے، اور ہم لبرل طریقے سے سسٹم کے اندر ہم ریفارمز لے کے آئیں گے، تو نیا نظام لے کے آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ سنجیدہ سیاست کریں گے، جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک انسرٹینٹی تھی، اور لاسٹ فیو ایئرز دیکھا ہم نے، تو پاکستان نے کبھی دیکھا کہ سڑکوں پر احتجاج ہو رہا تھا، کبھی دھرنے ہو رہے تھے، اور اس طرح سے لاک ڈاؤن کی سیاست کو ہم فروغ نہیں دیں گے۔ یہ پارٹی کا کہنا ہے، استحکام پارٹی پاکستان پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم فروغ نہیں دیں گے۔ ان کے مطابق کہ سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے، تماشا یا طاقت کا مظاہرہ نہیں، یہ استحکام پاکستان پارٹی نے کہا۔ اچھا، یقیناً ہر سیاسی جماعت کو تنقید اور چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اسی طرح سے آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی بھی کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس پارٹی کے اوپر، مثلاً کہ کیا یہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے؟ کیا اس کے پاس واقعی کوئی عملی تجربہ ہے؟ کیا یہ پارٹی عوام میں مقبولیت حاصل کر پائے گی یا نہیں؟ اچھا، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب وقت کے ساتھ واضح ہوں گے، مگر قیادت کی شفافیت، پالیسی کی وضاحت اور عوامی رابطے کی مہم اس تاثر کو کمزور کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر عوامی رد عمل کی بات کی جائے تو عوام اس پارٹی کے حوالے سے ملا جلا رد عمل رکھتے ہیں، جس طرح سے کہ ایک طبقہ اسے نئی امید سمجھتا ہے جو پرانی پارٹیوں کے دھوکے، کرپشن اور پارٹی کے اندر جو ان کی بد انتظامی سے تنگ آ چکا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ اسے ایک اور سیاسی تجربہ سمجھ کر شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پارٹی کی موجودگی تو بہت زیادہ متحرک ہے، اور نوجوان طبقہ اس سے خاصا متاثر دکھائی بھی دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا اصل امتحان اگلے انتخابات میں ہوگا۔ اگر یہ جماعت پارلیمنٹ میں پہنچتی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کتنی حد تک اپنے منشور پر عمل درآمد کر پاتی ہے۔ کیا یہ جماعت پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ بنے گی؟ کیا یہ نظام میں رہتے ہوئے نظام کی اصلاح کر پائے گی؟ کیا یہ پارٹی عوام کا اعتماد حاصل کر پائے گی؟ یہ تمام سوالات مستقبل کے آئینے میں پوشیدہ ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک نئی سوچ، ایک نیا انداز اور ایک نئی امید کا اضافہ ضرور ہوا ہے۔ اور اگر ہم استحکام پاکستان پارٹی کی بات کریں سیٹس ڈسٹریبیوشن کی قومی اسمبلی کے اندر، کو اس طرح سے ہے کہ انہوں نے جو 24 الیکشنز کے اندر جو جنرل سیٹ انہوں نے حاصل کی، جو ان کے ممبر جیتے وہ 3 تھے، اور ریزرو سیٹ کے اوپر ان کا 1 ممبر تھا، تو ٹوٹل ان کے 4 ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں جو پارٹی کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں یہ کون کون سے ہیں۔ ایک تو ان میں ہیں جناب خوشاب سے یہ ایم این اے ہیں مسٹر گل اصغر خان صاحب، تو ان کی پروفائل ہم اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ مسٹر گل اصغر خان صاحب
یہ ہے جی اسلام آباد سے یہ ان کا ایڈریس ہے، اور اس طرح سے یہ استحکام پاکستان پارٹی سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ دوسرے ممبر ہیں جو منتخب ہوئے لاہور سے، مسٹر عبدالعلیم خان، تو NA 117 سے لاہور سے یہ الیکشن لڑے تھے، لاہور 1 سے۔ تو یہ عبدالعلیم خان یہ بھی بہت اہم سمجھے جاتے ہیں پارٹی کے اندر جہانگیر ترین کے بعد۔ جہانگیر ترین چونکہ الیکشن ہار گئے تھے یہ لودھرا سے، تو اس وجہ سے صدیق بلوچ نے انہیں الیکشن ہرایا تھا، تو اس وجہ سے وہ پارٹی کے اندر قومی اسمبلی کی سیٹ نشست نہیں جیت سکے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے پارٹی کی رکنیت سے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ اور تیسرے MNA جو منتخب ہوئے NA 128 سے، مسٹر محمد اون، تو یہ منتخب ہوئے تھے۔ یہ 3 ہیں، اور ایک ہیں ریزرو سیٹ کے، وہ پنجاب سے یہ سلیکٹ ہوئی ہیں، مس منزہ حسن۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر یہ جو پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، یہ کس طرح سے لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کو دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان کو کیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے، لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس طرح کی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، کیا ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو انتشار، افتراق، نفرت اور تقسیم کی سیاست کی بجائے اتحاد، استحکام اور ترقی کی سیاست کو فروغ دیتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی نے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک انتشار کی نہیں بلکہ استحکام کی سیاست کریں گے۔ اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں، اور کہ ان کے مستقبل کے محافظ جو ہیں وہ بہتر وہ کون بن سکتے ہیں، ان کے مستقبل کے محافظ۔ تو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت میں ووٹ صرف حق نہیں بلکہ فرض ہوتا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کے حلقہ احباب کی، آپ کے دوست احباب کی، کہ جب الیکشن ہوئیں تو آپ جائیے، اپنا دیکھیے آپ کا پولنگ کون سا آفس آپ کا بنتا ہے، دفتر کون سا ہے، کہاں آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ لازمی دیجیے۔ ایک باشعور فیصلہ ایک با اختیار قوم کی ضمانت دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔